مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی آمد اور ان کی بعثت جو ہے وہ امت محمدیہ میں ہوگی، اس تعلق سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کن احادیث کا ذکر فرمایا ہے؟ ناظرین کرام، قمری لحاظ سے آج سے 138 سال پہلے، جبکہ 14ویں صدی کا 8واں سال تھا، 1308 ہجری، اور عیسوی سال 1890 تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ مسیح اول، پہلا مسیح 1,24,000 انبیاء کی طرح وہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور جس کے آنے کی پیشگوئی احادیث میں ہے اس سے مراد امت محمدیہ کا ایک فرد ہے اور وہ آپ ہے۔ 138 سال ہو گئے اپنے غیر احمدی بھائیوں کو سمجھاتے مگر اس سمجھانے کے باوجود جن علماء کے بارے میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماءہم شرٌ، کہ شر پیدا کرنے والے علماء پھر کوئی نہ کوئی ایسا یوٹیوب پہ اور دوسری جگہ پہ ایسے سوالات کھڑے کر دیتے ہیں کہ سادہ فہم آدمی اس سے حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، انی اخاف علی امتی، میں اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں ان گمراہ کرنے والے علماء سے۔ گمراہ کرنا ان کی شرست میں داخل ہو گیا، جھوٹ ان کی شرست میں داخل ہو گیا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے۔ اب آج میں یہ جب آپ سوال کر رہے ہیں، ایک واضح سوال ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو یا مسیح کو 14ویں صدی کے شروع میں آنا تھا، 14ویں صدی پوری چلی گئی، آج 1446واں 15ویں صدی کا 46واں سال ہے، کہاں ہے وہ مسیح؟ کہاں گیا وہ؟ العیاذ باللہ ساری وہ پیشگوئیاں جو قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ غلط نکلی، یا کوئی آیا اور حقیقت میں آیا، اس کا تم نے انکار کیا اور ساری قوم کو گمراہی کے پیچھے لگا دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو مسیح ہیں، ایک پہلا مسیح جس کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور قرآن مجید سورہ صف میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ پہلے مسیح کی بعثت قرآن یہ قرار دیتا ہے بنی اسرائیل کی طرف الیکم، انجیل میں ان کا اپنا کلام ہے، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ قرآن مجید سورہ مریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ الانجیل، کہ ہم نے اس کو انجیل دی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ عَاشَ 20 و100، کہ مسیح ابن مریم وہ 120 سال زندہ رہا اور میں اس سے نصف عمر 60 سال پاؤں گا، اور یہی صحیح ثابت ہوا۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، کہ 120 سال عمر اس کی مقرر کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان کو ایک اونچے ٹیلے پہ پناہ دی، اور وہ کشمیر میں آ کے انہوں نے آخری عمر گزاری، اور سری نگر محلہ خانیار میں اونچے ٹیلے پر آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ اور پھر معین ایک بہت بڑی علامت یہ بتائی کہ وہ چشمے ہوں گے، وہ چشمہ جو ہے آج بھی سب سے بڑا چشمہ ویری ناگ اسی کے وہاں سے گزرتا ہے۔ اب پہلے مسیح کی ساری علامتیں واضح ہیں کہ ان کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے ہے، قرآن کے مطابق ان کی عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 سال مقرر کی ہے، وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ میں جب تک ان میں تھا ان کا نگران تھا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی مجھے نہیں پتا بعد اس کے انہوں نے کیا کیا۔ اب وفات قرآن سے ثابت ہے، اس کی بعثت، ان کی نبوت، ان کی رسالت فقط بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ آپ مجھے بتائیں امت محمدیہ میں آ کیسے سکتے ہیں؟ وہ جتنی دفعہ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوں گے، اتنی دفعہ یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سورہ صف کی اس آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ قیامت تک قائم رہنے والا ہے، یہ اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ کی طرف آئیں گے۔ واضح طور پہ لکھا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ تو پہلے مسیح 120 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق فوت ہو چکے ہیں، اور جو فوت ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس اس دنیا میں نہیں آتا۔ اب رہا دوسرے مسیح۔ دوسرے مسیح صرف استعارتاً ایک نام ہے، بعض مشابہات کی وجہ سے، بعض کاموں کی وجہ سے، بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی وجہ سے، اور اس کو 14ویں صدی کے شروع میں آنا تھا۔ 14ویں صدی کے شروع میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب اکیلے وہ انسان ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تو مسیح موعود ہے، انا جعلناک المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے تو دعویٰ نہیں کیا، جب دعویٰ نہیں تھا ایک زمانے میں وہ یہی کہتے تھے جو ساری دنیا کہتی تھی عیسیٰ آسمان سے آئے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ اس کی بعثت صرف بنی اسرائیل کی تھی، وہ ختم ہو گیا۔ جس کو استعارتاً آنے کے لیے کہا گیا تھا وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے۔ اب آپ کو بعض حدیثیں آپ نے پوچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا عدلا، اے مسلمانوں تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا وہ ملے گا۔ مخاطب یہاں کس کو کر رہے ہیں؟ یہاں مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم، فیکم کی بات کر رہے ہیں، وہ وہاں بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، یہاں فیکم کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی واضح یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں وہ فیکم تم میں آئے گا۔ اے مسلمانوں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ وہ اس حال میں نازل ہوگا کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دلائل دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بخاری صحیح جس کو تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح بتاتے ہو، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے مسیح کا حلیہ اور رنگ بیان کیا، احمرن، وہ لال رنگ کا تھا، وہ سرخ تھا، جیسے یہ یہود کے رنگ ہوتے ہیں، آج تک بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جعدن، عریض الصدر، کہ وہ اس کا سینہ چوڑا تھا اور وہ گھنگرانے بالوں والا تھا۔ ایک ہے احمر کہ سرخ رنگ کا ہے، وہ اس کا رنگ میں نے سرخ دیکھا کشفی طور پر، اور اس کے بعد اس کا سینہ چوڑا ہے، اس کے بال گھنگرالو ہیں۔ یہ بات ایک انہوں نے بیان کی۔ اور دوسرے مسیح کے بارے میں فرمایا اس کا رنگ سبط الشعر، اس کے بال سیدھے ہیں، آدمو، وہ گندم گوں ہوگا۔ اب ایک ہی انسان کے دو رنگ اور دو حلیے تو نہیں ہو سکتے، دو الگ الگ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ جو پہلا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا اور وہ چوڑے سینے والا تھا، اس کے بال گھنگرالے تھے۔ لیکن یہ جو آنے والا ہے یہ اس کے بال لمبے ہوں گے، یہ گندم گوں ہوگا۔ اب بات بالکل واضح ہے کہ پہلا مسیح بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اور وہ آنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور قرآن مجید میں مسیح صاحب نے بڑی تحدی سے یہ بات کہی ہے۔ ایک آیت بھی قرآن مجید میں ایسی نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس زمینی جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے
اور کسی زمانے میں وہ نازل ہوں گے۔ کوئی ایک آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی وہ استعارتاً ہے، اور اس کے لیے آپ نے فیکم کا لفظ استعمال کیا۔ اے مسلمانوں، وہ تم میں آئے گا، جو اس کو ملنا چاہے وہ تم میں سے ہوگا۔ اب جو امت محمدیہ میں آنے والا ہے وہ مسیح ہوگا، وہ مہدی ہوگا، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا۔ یہ ساری صفات ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے آ کے بالوضاحت بیان کی، اور یہ کہا کہ اگر تم مجھے نہیں مانتے، اگر تم کہتے ہو کہ کوئی آنا ہے تو اتارو اس کو آسمان سے اور یہ معاملہ ختم کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بار بار اس کو دہراتے رہے کہ میں کروڑوں روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں، اتارو اس کو، یہ معاملہ ختم کرو۔ لیکن دیکھیں کتنا یہ گمراہ کرتے ہیں سیدھے سادے مسلمانوں کو۔ جس انسان کو 14ویں صدی کے شروع میں آنا تھا، آپ 14ویں صدی پوری کی پوری گزر گئی، 15ویں صدی کے 46 سال گزر گئے، کہاں ہے وہ؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں نہیں بتاتے صاف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق 14ویں صدی کے 8ویں سال میں ایک شخص کو بھیجا اور اس کی صداقت کے لیے کسوف و خسوف ظاہر کر دیا، ورنہ کس کے لیے کسوف و خسوف ظاہر ہوا؟ یہ ساری باتیں، اور ایک حیرت کی بات جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے مفہوم کے مطابق یعنی وہ آخری نبی ہیں، اور نبی لا نبی آبادی کا رٹ لگی ہوئی ہے، لا نبی آبادی خاتم النبیین۔ ارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور لا نبی آبادی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جس کو انجیل دی گئی ہے، جب وہ زمین پہ اتریں گے تمہارے عقیدے کے مطابق، تو اس روئے زمین پر آخری کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو 1400 سال گزر گئے، وہ تو مدینہ منورہ کی وہاں زمین میں دفن ہے، اور جو آ رہا ہے اس کو تم نبی کہہ رہے ہو، تو تمہاری ختم نبوت کہاں گئی؟ تمہاری لا نبی آبادی کا کیا مفہوم بنا؟ کیوں اپنے آپ کو مغالطے میں رکھ کے دنیا کو بھی مغالطے میں ڈال رہے ہو؟ دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ سارے کا حساب اس قوم کو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ اختصار سے یہ کہ آپ نے جو سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بھی بہت زیادہ ہیں، مگر اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ حضور نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے کی پیشگوئی کی اس کے بارے میں صاف لفظ ہے فیکم۔ جو پہلا مسیح تھا، قرآن نے صاف کہا ہے رسولا الی بنی اسرائیل آتینہ الانجیل، وہ انجیل والا ہے، وہ بنی اسرائیل کا رسول ہے۔ جس نے امت محمدیہ میں آنا ہے استعارتاً اور بعض مشابہات کی وجہ سے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ فیکم ہے، وہ امام مہدی ہے، وہ میری بعثت ثانیہ کا مظہر ہے۔ دونوں کی علامتیں واضح ہیں۔ اب سورج کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے سورج، تو اس کے نابینا ہونے پہ کیا ہم کہہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔